طاہرین شریفین میں جمع ہو رہے ہیں۔ پاکستان سے بھی جوک در جوک قافلے ارض مقدس کی طرف حج کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے رواں ہے۔ تو آج حج کے متعلقہ چند فضائل آپ کی گوش گزار کیے جائیں گے۔ اللہ قرآن کریم سورہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا جو بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آیت کے اس چھوٹے سے حصے میں حج کی فرضیت کا بھی پتہ چلتا ہے، حج کس پہ فرض ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آیت کے اس حصے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ حج ناموری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، حج اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے حاجی کہہ رہے ہیں، حج اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ میری شان و شوکت دوسرے لوگوں سے بڑھ جائے گی، بلکہ حج اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، خالصتاً نیت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، تبھی وہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے سکوت فرمایا۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال تم پر حج فرض ہے تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم سے یہ نہ ہو سکتا۔ جو صاحب استطاعت مالدار، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں جو صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، جو جہاں وہاں پر جانے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ جب ایک دفعہ حج کر لیا پھر اس کے بعد بے شک اس کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو دوبارہ حج کرنا اس پہ فرض نہیں ہے، جائے گا تو نفلی حج ہوگا، فرض حج ایک ہی دفعہ ہے۔ تو اس شخص نے جب حضور نے فرمایا تم پر حج فرض کیا گیا ہے تو اس شخص نے 3 مرتبہ پوچھا کیا ہر سال؟ تو حضور خاموش رہے، حضور نے سکوت فرمایا اور پھر حضور نے فرمایا اگر تمہارے سوال کے جواب میں کہہ دیتا ہاں تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور یہ تم سے ہو نہ سکتا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو لاکھوں افراد حج کے لیے جاتے ہیں، 15-16 لاکھ بندے حج کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد ارب سے زیادہ ہے۔ ان ارب میں سے کم بھی کریں تو کم از کم 1 کروڑ تقریباً لوگ ایسے ہوں گے جو صاحب استطاعت ہیں، جو مالدار ہیں۔
اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو 1 کروڑ لوگ اگر وہاں پہ چلے جاتے ان چند ایام میں تو معاملات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا. جگہ میں اتنی وسعت بظاہر نہیں ہے تو حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج کرنا تو پر فرض ہو جاتا. لہذا جب میں کسی بات کو بیان نہ کروں تو اس چیز کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو. تو اس سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتی تھی اور انبیاء کی مخالفت کرتی تھی. لہذا جس بات کے کرنے کا میں حکم دوں اس کو بجا لاؤ اور جس بات سے منع کروں اس کو چھوڑ دو اور جس کے متعلق کوئی بات نہ کروں اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو. سوال کرنے کی وجہ سے پھر انسان پھنس جاتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم شریف دونوں میں روایت موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی عنہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا عمل ایسا ہے جو سب سے افضل ہے؟ نماز بھی افضل عمل ہے, حج بھی افضل عمل ہے, زکوٰۃ دینا بھی افضل عمل ہے, لیکن سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے رسول پر ایمان لانا, یہ سب سے افضل عمل ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ماذا, ایمان لانے کے بعد کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو عمل سب سے افضل ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے, قتال فی سبیل اللہ ہے. سوال ہوا ثم ماذا, جہاد کے بعد کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے, افضل ہے؟ حضور نے فرمایا حج مبرور, وہ مقبول حج جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے جہاد کے بعد افضل ترین عمل ہے. تو سب سے افضل عمل اللہ کے رسول پر ایمان لانا, دوسرے نمبر پر افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, قتال فی سبیل اللہ, اور تیسرے نمبر پر جو سب سے افضل عمل ہے حضور نے فرمایا حج مبرور ہے. حج مقبول ہے. جن لوگوں کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی اللہ ان کی سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم میں سے جن کو یہ سعادت ابھی تک ملی نہیں اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہم ساروں حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ روایت صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, سنن ترمذی میں, سنن نسائی میں, صحائح ستہ کی 4 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا من حج للہ, جس شخص نے حج کیا اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, نموری کے لیے نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ لوگ مجھے حاجی کہتے ہیں, اس لیے نہیں کہا کہ لوگوں کے ہاں میری واہ واہ ہو جائے, اس لیے نہیں کہا کہ میری شان و شوکت, میری عظمت, میری تعظیم بڑھ جائے, اس لیے نہیں کہا کہ 100-200 بندہ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے بھی جائے گا, 100-200 بندہ مجھے ایئرپورٹ سے لینے بھی آئے گا. نہیں, من حج للہ, جس نے حج فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے.
اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے، اور کوئی نیت نہیں ہے، حلال کھانے سے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اور دوران حج اس نے کسی کو گالی نہیں نکالی، کسی کے ساتھ غلط زبان استعمال نہیں کی، اپنے ہاتھ زبان پاؤں سے کسی کو تکلیف نہیں دی، دوران حج کوئی غلط کام نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، جب حج کر کے واپس آئے گا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے ہر قسم کے گناہ سے وہ پاک ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، پھر حج کے دوران بڑی تکلیف ہوتی ہے، ابھی تو بہت آسانیاں ہوگی، اس کے باوجود ایک کٹھن سفر ہوتا ہے، احرام بھی پہننا ہوتا ہے، کبھی رات کو وقوف کرنا پڑتا ہے، کبھی دن کو وقوف کرنا پڑتا ہے، طواف کے وقت ایک ازدحام کبیر ہوتا ہے، بڑی رش ہوتی ہے، صفا مروہ کی سعی کے دوران ایک بڑی رش ہوتی ہے، عام دنوں میں اتنی رش ہوتی ہے اور حج کے دنوں میں زیادہ رش ہوتی ہے، کبھی کوئی کھانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کبھی پینے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی گاڑی لیٹ آ جاتی ہے، کبھی گاڑی مس ہو جاتی ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں، ساتھ رہنے والوں میں سے کوئی کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی، کچھ بھی ہو جائے زبان سے کسی کو گالی نہیں نکالنی، زبان سے کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کو اپنے ہاتھ سے پاؤں سے تکلیف نہیں دینی، جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کا خیال رکھیں، خود پیچھے ہو جائیں، دوسرے کو موقع دے دیں، جو اس طرح کرے گا پھر اللہ اس کے حج کو اپنی برگاہ میں قبول فرما دے گا۔ کیسا قبول فرمائے گا؟ اس طرح قبول فرمائے گا کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے من حج للہ، حج اللہ کے لیے ہو، لم یرفث ولم یفسق، نہ کوئی گالی گلوچ ہو، نہ کسی قسم کا گناہ ہو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان علی شان ہے، حضور نے فرمایا حج ان گناہوں کو اٹھا دیتا ہے جو پچھلی ساری زندگی میں گناہ کیے ہوتے ہیں۔ جو حج رب کی برگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ ہو، چھپ کر کیے کہ ظاہراً کیے، حضور نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حضور نے فرمایا، یہ روایت صحیح بخاری شریف کی ہے، حضور فرمایا ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک ایک شخص نے ایک عمرہ کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد دوسرا عمرہ کیا، تو جب دوسرا عمرہ کرے گا تو اس بیچ کے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں، 2 سال کے گناہ ہیں، مہینے کے گناہ ہیں، 4 مہینے کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس دوسرے عمرہ کرنے کی وجہ سے درمیان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور فرمایا والحج مبرور، اور وہ حج جو مقبول ہو جائے، رب جس کے حج کو قبول فرما لے اس کا بدلہ تو اللہ اپنی طرف سے جنت عطا فرما دے۔ تو حج بڑا عظیم عمل ہے، بڑا افضل عمل ہے، بڑا وسیع عمل ہے، بڑا
मुबारक अमल है, बड़ा मक़बूल अमल है कि इसकी वजह से इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, इंसान को अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। बल्कि हज इतना अजीम अमल है, हुज़ूर ने फरमाया युग़फ़रु लिल हाजी वला मन इस्तग़फ़र लहुल हाज, फरमाया कि हज इतना अजीम अमल है कि हज की वजह से अल्लाह ताला उस हाजी के भी गुनाह मुआफ़ फरमा देता है, और हाजी जिस बंदे के लिए दुआ करे अल्लाह ताला उस बंदे के भी गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। यानी एक तो हाजी कि अल्लाह बख्शिश फरमा देता है, और हाजी जिस बंदे के लिए दुआ करे अल्लाह उसके भी गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इसलिए जो लोग हज के लिए जाएं, एक तो ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए उधर जाके जिस मकसद के लिए गए हैं वो क्या है, हज करना, इबादत करना, उधर जाके शॉपिंग शुरू कर देना, उधर जाके कारोबार शुरू कर देना, उधर जाकर दीगर मामलात में पड़ जाना, उधर जाकर शॉपिंग करना शुरू कर देना, सेल्फियां बनाना शुरू कर देना, वीडियो बनाना शुरू कर देना, ये काम नहीं होते। वहाँ पर काम होता है मन हज लिल्लाह, जिसने हज अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई काम नहीं है, फकत अल्लाह की रज़ा के लिए हज करें। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए हज करेंगे, अल्लाह की बरगाह में आप इतने मकबूल हो जाएंगे कि अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, और आप अपनी जुबान से जिस मुसलमान भाई के लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला उस मुसलमान भाई की भी कोशिश फरमा देगा। कितना अजीम अमल है, कितना अल्फा व आला अमल है। बल्कि याद रखें, बाद लोग समझते हैं हज गरीब पर फर्ज नहीं है, याद रखें कुर्बानी हर बंदे पर फर्ज है, जो साहिब इस्तिताअत हो उसी पे फर्ज है। हज हर बंदे पे फर्ज नहीं है, साहिब इस्तिताअत हो, मालदार हो, इंशाल्लाह वक्त मौका मिला तो जिक्र करूँगा किस बंदे पे हज फर्ज है। आसान लफ्ज़ों में मालदार पर फर्ज है, और हर साल फर्ज भी नहीं, जिंदगी में एक दफ़ा कर लिया तो फर्ज अदा हो गया, अब फिर जिंदगी भर दोबारा ये उस पर फर्ज भी नहीं होगा। फिर की ज़हन में शैतान वसवसा डालता है कि मैं 11, 12, 13, 14 लाख लगा दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मोहताज हो जाऊंगा, फकीर हो जाऊंगा। लेकिन हमने शैतान के वसवसे में नहीं आना, हमने अल्लाह अल्लाह के फरमान को आगे रखना है। हदीस पाक में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज और उम्रा मुहताजी को, गुर्बत को, फकर को ऐसे दूर कर देता है, और गुनाहों को बंदे से ऐसे दूर कर, यानी हज करने से और उम्रा करने से गुर्बत भी ख़त्म हो जाती है और इंसान के गुनाह भी ऐसे धुल जाते हैं जैसे भट्टी सोने की मैल को दूर कर देती है। तो हज और उम्रा करने से गुर्बत नहीं आती, बल्कि गुर्बत ख़त्म हो जाती है, फ़क़र ख़त्म हो जाता है, मुहताजी ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा अल्लाह की रज़ा के लिए हज करें। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, माल मौजूद है, तो आप पर हज करना फ़र्ज हो चुका है, तो टाल मटोल ना करें, अगले साल करूँगा, इतने अरसे के बाद करूँगा। हज अभी फ़र्ज है, जवानी में फ़र्ज है तो जवानी में करें। जवानी की इबादत का क्या मज़ा है, असल इबादत है ही जवानी की, और जितने आप जवानी में जाकर वहाँ पर इबादत का लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे, पिछली उम्र में जाकर हज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, साथ कोई बंदा न हो सहारा देने वाला, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिस बंदे पर हज फ़र्ज है, फ़ौरन
اپنا ویزے کے لیے اپلائی کرے، پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو پاسپورٹ ویزے کے لیے جمع کروائے، پیسے جمع کروائے، اور ابھی بھی پرائیویٹ حج ہو سکتا ہے فوراً اپلائی کرے۔ یاد رکھیں حج اتنا عظیم عمل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحاج یشفع فی 400 من اہل بیتہ۔ سنیے گا حافظ کی شان کیا ہے، جو قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اپنے گھر والوں میں سے 7 یا 8 مردوں کی وہ کیا کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے۔ لیکن حاجی کی شان یہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، فرمایا اپنے گھر والوں میں سے 400 بندوں کی شفاعت کرتا ہے۔ کتنے بندوں کی؟ 400۔ لیکن شرط وہی ہے کہ حج ہونا کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، نمبری کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہتے ہیں، میری شان بلند ہو جائے، میری تعظیم ہو جائے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں، حج کریں، اس طرح کریں کہ نہ آپ کے جانے کا کسی کو پتہ چلے، نہ واپس آنے کا پتہ چلے۔ لیکن جب تک پورا خاندان ہمیں الوداع نہ کرے تو ہمیں خوشی نہیں ملتی، اندر سے ہمارا نفس شیطان راضی نہیں ہوتا، اور جب واپس ہے تو پورا گاؤں ٹبر لینے نہ آئے تو ہم نظر دیکھتے ہیں کون نہیں آیا، کس نے گلے میں ہار نہیں ڈالا، کون پھول لے کر آیا، کون پرانی مالا لے کر آیا ہے، بڑی نظر رکھی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ کی رضا مانگتے ہیں، تو نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اور آج کل لوگ کچھ پیدل حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں تو پیدل حج کرنے کا اجر و ثواب جہاز پر جانے والوں سے 1,00,000 گنا زیادہ اجر ہے۔ لیکن نیت اللہ کی رضا کی ہو، اگر نیت یہ ہو کہ چینل بنا لیا تو میرے چینل کی ریٹنگ بڑھ جائے گی، ویڈیو ساتھ ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ نیت اگر اللہ کی رضا کی ہوئی، آپ پیدل چلے جائیں، ویزا اپلائی کرتے جائیں، پیدل جائیں، کوئی ویڈیو ڈالنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پیدل چلے جائیں، بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا جو پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں، ہر قدم پر 700 نیکیاں، اور فرمایا 700 نیکیاں حرم کی نیکیاں، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو پتہ چلا جو شخص پیدل حج کے لیے جاتا ہے اس کے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں۔ لیکن شرط وہی ہے کہ نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اور جو شخص حج کے لیے چلا گیا، راستے میں موت آ گئی، بہت سارے حاجی وفات پا جاتے ہیں، گرمی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ حج کرنے سے پہلے یا بعد میں حدیث پاک میں آتا ہے من خرج حاجا او معتمرا او غازیا، جو اپنے گھر سے حج کے لیے نکلا، جو اپنے گھر سے عمرے کے لیے نکلا، جو اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، ثم مات فی طریقہ، پھر راستے میں اس کو موت آ گئی، راستے میں وفات پا گیا، کتب اللہ لہ اجر الغازی والحاج والمعتمر، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا اجر لکھتا رہے گا، اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھا جاتا رہے گا، قیامت تک اس کے لیے غازی کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ حج حلال مال میں سے کرے،
یہ نہیں لوگوں کی زمینوں پر قبضے مار مار کے، لوگوں کی جیبوں میں ڈاکے مار مار کے، رشوتیں لے لے کے، سودی معاملات کر کے پھر حج کرنے چلا جائے، ایسے بندے کا حج رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اذا قال الملبی لبیک اللہم لبیک، جب ملبی کہتے ہیں تلبیہ پڑھنے والا، جو شخص پڑھتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ ملبی، تلبیہ پڑھنے والا۔ حضور نے فرمایا جب ملبی تلبیہ پڑھنے والا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک وعندہ مال حرام، کیا تو رہا ہے لبیک اللہم لبیک، لیکن اس کے پاس جو مال ہے وہ حرام کا ہے، اس کے پاس جو مال ہے رشوت سے کمایا ہوا ہے، اس کے پاس جو مال ہے چائے پانی کے نام سے لوگوں سے بٹورا ہوا ہے، اس کے پاس جو مال ہے غلط طریقے سے لوگوں سے ہتھیایا ہوا ہے، اس کے پاس جو مال ہے اپنی بہنوں کا وراثت میں حق مار کے دیا ہوا ہے، تو قیل لہو، جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کے جواب میں اس کو کہا جاتا ہے لا لبیک لا سعدیک۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو جب وہ کہتا ہے لبیک تو اس کو کہا جاتا ہے لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں ہے، تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہے، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہے، حتی ترد ما فی یدیک، جب تک جن کا مال تو نے بٹورا ہوا ہے، جن کا ناحق مال تو نے کھایا ہوا ہے، جب تک تو ان کا مال لٹا نہیں دیتا تب تک تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے۔ تو حج بڑا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا راستے میں کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، گناہ نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جب لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اتنا عظیم عمل، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور حلال مال میں سے ہونا چاہیے۔ حرام مال سے کیا ہوا حج رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور بھی بہت ساری باتیں حج کے متعلق، حج کس پہ فرض ہوتا ہے، حج کے دیگر مسائل انشاءاللہ آمدہ جمعے پر بیان کیجیں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ کیا دے سارے آمین، کیا کس کی امین لگے تو ہم ساروں کی حاضر ہو جائے۔ ابھی اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنت عطا فرمائے۔